السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ٹاپک امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے متعلق چل رہا ہے۔ آج ہمارا تیسرا ٹاپک ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کا تعارف: نام عائشہ اور صدیقہ لقب تھا۔ آپ کی پیدائش 624 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کا نسب مرہ بن کعب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے ملتا ہے۔ چونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اپنی کنیت رکھی تھی، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ نکاح: نبوت کے 10ویں سال مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس نکاح کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتہ ان کی صورت ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر دکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریشمی کپڑا کھولا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی۔ علماء کرام نے یہاں سے یہ بات لکھی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام حاصل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نکاح اللہ جل شانہ نے آسمانوں پر طے فرما لیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہجرت کے بعد پہلے ہی سال ماہ شوال میں مدینہ منورہ میں 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی عمل میں آئی۔ یہ عجب اتفاق ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ماہ شوال میں ہوا اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ عرب کے لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کیونکہ ایک مرتبہ اس مہینے میں طاعون کا مرض پھوٹا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں شادی کرنا اور رخصتی کرانا دراصل عربوں کی توہم پرستی کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ عزیز دوستو، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بھی یہاں سوچنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی دن کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہوں، کسی دن کو اپنے لیے سمجھتے ہوں کہ یہ مصیبت کا دن ہے، تکلیف کا دن ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ایسے غلط نظریات بنا رکھے ہیں، اس لیے ان تمام غلط نظریات کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تمام دن، تمام مہینے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں نعوذ باللہ یہ نحوست والا سال ہے۔ تعلیم و تربیت: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے مرد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم۔ اس لیے جب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہوش سنبھالا، اپنے والدین کو مسلمان پایا، آپ کی تعلیم و تربیت سب کی سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ وہ نہایت فصیحہ عالمہ تھی۔ دین کی سمجھ اور قوت اجتہاد، صحت فکر، درستی رائے میں آپ کا درجہ بہت بلند تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت سب کی سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ وہ نہایت فصیحہ عالمہ تھی۔ دین کی سمجھ اور قوت اجتہاد، صحت فکر اور درستی رائے میں آپ کا درجہ بہت بلند تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و افعال کا مطالعہ کا نہایت
عمدہ موقع ملا، اس لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی حقیقی روح تک پہنچ جاتی تھی، لہذا ان کی بیان کی ہوئی تشریحات کو باقی لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔ صحابہ کرام کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو اس کے حل کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے تو انہیں اپنے مسئلے کا حل مل جاتا۔ احادیث مبارکہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سے زائد حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے عہد میں فتویٰ دیا کرتی تھی۔ آپ عربوں کے واقعات اور اشعار سے بھی خوب واقف تھی۔ اطاعت گزار، آپ انتہائی سخی اور اطاعت گزار ام المؤمنین تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی ناگواری پر مضطرب ہو جاتی تھی۔ رقیق القلب، آپ بڑی خدا ترس اور رقیق القلب تھی۔ آپ غیبت اور بدگوئی سے بہت بچتی تھی۔ زخمیوں کو پانی پلانا، آپ خطرات میں بے انتہا جری تھی۔ میدان جنگ میں اپنی پیٹھ مبارک پر مشک اٹھا کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ منفرد خصائص، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف عورتوں پر شرف فضیلت حاصل تھا بلکہ وہ اپنے فضل و کمالات کی وجہ سے سوائے چند مخصوص صحابہ کے تمام صحابہ اور صحابیات سے افضل و اشرف تھی۔ تفقہ فی الدین اور ذہانت میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی چند منفرد خصائص کی مالک تھیں جن کی وجہ سے انہیں تمام ازواج مطہرات پر فوقیت حاصل ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تیمم کا حکم ان کی وجہ سے امت کے لیے باعث رحمت بنا۔ دوسری خصوصیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان سے شادی کی نکاح کی بشارت ملی۔ تیسری خصوصیت، ان کے مبارک بستر پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ نمبر 4، جبرائیل امین نے ان کو سلام بھیجا۔ پانچویں خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے قبل کنواری تھی جبکہ دیگر ازواج مطہرات بیوہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ چھٹی خصوصیت، تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین مہاجر تھے۔ ساتویں خصوصیت، اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی بذریعہ وحی قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ 10 سورۃ النور کی آیات مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تطہیر کے متعلق نازل ہوئیں۔ آٹھویں خصوصیت، نزول وحی کے وقت صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ نامی خصوصیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ان کی گود اور ان کے حجرہ میں ہوا۔ 10ویں خصوصیت، ان کا حجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنا، یعنی آج بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آرام فرما ہے یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک حجرہ ہے۔ وفات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ ان کی وفات سن 58 ہجری 66 سال کی عمر میں ہوئی۔ نماز جنازہ، انہیں سوال کیا جاتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی جو سن 58 ہجری میں مدینہ کے حاکم تھے۔ تدفین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آج آپ کو انشاءاللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے متعلق بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پلے لسٹ میں تمام امہات المؤمنین کی ویڈیو ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس آتی رہیں گی۔ ہمارے چینل کو آگے شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، زندگی میں ہر طرح کی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔